السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ افغانستان، طالبان، اسلامی شریعت، ساری دنیا کے اخبارات کے اندر اور ساری دنیا کی خبر رساں اداروں میں اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں یہی تین ایشو اس وقت جو ہیں زیر بحث ہیں۔ ہم اپنے تجزیے میں آج بھی انہی چیزوں کو اہمیت دیں گے۔ ایک آدھ خبر کو پاکستان کے حوالے سے ہوگی، لیکن ایک دو اہم چیزیں ہیں جو آپ کے لیے شیئر کرنا ضروری ہے تاکہ آپ حالات کو سمجھ سکیں۔ افغانستان کے حوالے سے ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں جو صورتحال وہاں پر ہے۔ افغانستان کے اندر طالبان کو عوامی پذیرائی مل رہی ہے۔ وہاں پہ ملا برادر کا جو شاندار استقبال ہوا ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ طالبان کو جو ہے وہاں کے عوام پسند کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو ہم آپ سے کہتے رہے ہیں اور اب لوگ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں کے عوام جو ہے طالبان کو اپنا نمائندہ یا اپنا حقیقی رہنما یا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، ورنہ جس طرح کل استقبال ہوا ہے ایسا استقبال نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کی ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ اس کو دیکھا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے طالبان نے فوری طور پر امن و امان کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تمام ڈپارٹمنٹس، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں سنبھالنے شروع کر دیے ہیں، وزارت داخلہ بھی اور خارجہ بھی۔ خارجی امور پہ بھی جو ہمیں پتہ لگا کہ خارجی امور پہ بھی بہت زیادہ طالبان نے توجہ دینی شروع کر دی، اور افغانستان کے جتنے اس وقت سفارت خانے ہیں بشمول یورپین یونین، ان کو طالبان کے حوالے سے اور طالبان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کے حوالے سے فوری طور پر جو ہے پیغامات اور ان کے جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ایک ماڈرن اسلامی ایک سوسائٹی کے لیے اور جو شریعت کے ساتھ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس تمام صورتحال میں جو مطلب طالبان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں اس حوالے سے ان کو بڑی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے اس چیزیں دیکھ کے کہ اتنی جلدی اور اتنی فاسٹ ٹریک کے اوپر جتنا کام کیا ہے طالبان نے اور جو کرنا شروع کیا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اور دوسرا ساتھ ہی انہوں نے کل طالبان نے یہ شام کو کل رات کو ایک اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی افغان عوام کے لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، وہ اسلحہ جو ہے فوری طور پر طالبان کے پاس جمع کرا دیں، اور صرف جو سابقہ فوجی ہیں وہ اپنا اندراج کرائیں گے، ان کے پاس اسلحہ رکھا جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام کی جان و مال کی ذمہ داری جو ہے حکومت کی ہوتی ہے، اسلامی حکومت کی ہوتی ہے، نہ کہ خود انسان اپنی جان و مال کی حفاظت کرتا پھر۔ یہ چیز غلط ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ لگا کہ اب وہ ہتھیار بھی جمع کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے کتنا اچھا اقدام ہے کہ ہم پاکستان جیسا ایک ترقی یافتہ ملک، ایک بہت اچھا ملک پاکستان، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن ہم ابھی تک جو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فری اسٹیٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے روزانہ لوٹ مار اور اسلحہ، قتل عام اور دشمنیوں کی بنیاد کے اوپر، اور قبائلی دشمنی اور جو دوسرے معاملات ہیں جو برادریوں میں دشمنی ہے، وہاں پہ 8-8 10-10 لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اسلحہ ہے اور لوگ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو آج تک ہم اس کے اوپر ہم ابھی تک قانون تو کیا ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکے، ہماری اسمبلی میں بھی بات پیش نہیں ہوئی، لیکن جمعہ 8 دن ہونے والی ایک حکومت جو ہے طالبان کی، انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور اس کو اناؤنس بھی کر دیا۔ اب دیکھیں اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ اب کامیابی کہاں تک ہوتی ہے کوئی علیحدہ چیز ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا۔ دوسرا، طالبان نے وسیع بنیاد حکومت قائم کرنے کے لیے لوگوں سے رابطے کا ابھی بھی جو ہے کرنے شروع کر دیے۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو حکمت یار، کرزئی اور صلاح الدین ربانی یہ سب جو ہیں رابطے میں ہیں، کچھ لوگ مل رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے جو دوسرے جو دوحہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور ان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو کہ افغانستان میں ہیں اس وقت، جو پڑھے لکھے ہیں، جو استاد ہیں، جو کسی نہ کسی شعبے کے اندر ہیں، بہت سارے لوگوں میں کیوں نام نہیں لے سکتا، 10-12 منٹ کی ہوتی پھر وہ لمبی ہو جاتی ویڈیو، تو ان لوگوں کو سب سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو پیغام دیے جا رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کریں، اور جو سابقہ عہدے چل رہے تھے جن کے، ان کو بھی کہا ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں۔ مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی سابقہ کسی آدمی کو ہٹا دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، خواتین کو باقاعدہ لایا جا رہا ہے۔ اور جو آج ہی ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ طالبان نے کہا ہے کہ جن جو سرکاری محکمے ہیں جہاں پہ جو عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے گا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو طالبان کی جو وسیع بنیاد حکومت بنے گی یا جو بھی انٹرم جو بنتا ہے سلسلہ، اس کے اندر بھی عورتوں کو باقاعدہ نمائندگی دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے۔ ایک طرف تو یہ ساری چیزیں جو ہیں افغانستان کے اندر چل رہے ہیں، افغانستان کے اندر بڑے معاملات درست ہیں، اور کہیں ایک دو جگہ کچھ واقعات ہوئے جو میں نے آپ سے کہا نا، اسلحہ جمع کرنے کی جو بات کی وہ اس لیے کی گئی ہے کہ ایک دو جگہ کچھ مخالف جگہ پہ ہیں، وہاں پر کچھ ایسے فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان کے اندر گروہ ایسے ہیں، کیونکہ وارڈ لارڈس ہیں مختلف، اور وہاں پہ پشتون بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں، فارسی بان بھی ہیں، اچھا پھر کچھ نظریات کا بھی اختلاف ہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ جو ان کو جو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے واقعات کریں گے۔ تو ایک دو واقعے کل ایسے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال جو ہندوستان کے ٹی وی چینل پہ جو دکھائی جا رہی ہے بہت ساری چیزیں، وہ اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں فیک ہیں، اور
فکٹیشیس ہیں، کچھ بنائی گئی ہیں، کچھ پرانی چیزیں لے کے ملائی گئی ہیں. بہرحال وہ اس وقت ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ جو ہے بہرحال پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اچھا، دوسری جانب جو ہے نیٹو اور ای یو کے اندر بھی معاملہ چل رہا ہے. ای یو نے آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپین یونین کے نمائندے کا بھی ایک اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور عمران خان نے از خود جو ہے ٹیلی فون کیا ہے، یورپین یونین کے نمائندے سے بھی ان کی بات ہوئی ہے، اور ڈنمارک کے اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی ہے. اور جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ برطانیہ نے تو ان کو یہ کہا تھا، وزیر خارجہ نے جب فون کیا تھا قریشی صاحب کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تسلیم کرنے میں جلدی نہ کرے. لیکن کل جب عمران خان نے بورس جانسن کو فون کیا تو اس کے اندر کچھ معاملات دوسرے تھے. اور عمران خان کے ٹیلی فون معاف کیجیے گا، عمران خان کے ٹیلی فون کرنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے، جو مجھے پتہ لگی، کیونکہ میں یورپین یونین میں ہوں اور معاملات میں نظر رکھتا ہوں، معاملات بھی کچھ ہمارے ہاتھ میں خود اس وقت. اس حوالے سے میں جو ہائی ریپرزنٹیٹیو ہیں اس وقت ای یو کے، ان سے بھی کہیں ہمارا رابطہ ہے، تو وہاں سے ہی پتہ لگا ہے کہ عمران خان کے ٹیلی فون کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا اچھا اثر ہوا ہے. اور خاص طور پر برطانیہ نے اور ڈنمارک نے اور ناروے نے، ایون سویڈن نے بھی یہ کہا ہے کہ ویٹ اینڈ سی، یعنی کل تک تو پہلے ان کا جو ڈے بیفور یسٹرڈے ان کا بڑا ایک مطلب تھوڑا سا بہت ہی ہاسٹائل قسم کا وہ تھا، ایک طالبان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے. لیکن جب کل عمران خان نے بات کی ہے تو اس کا تھوڑا اثر ہوا ہے. اور میں ہمیشہ، آپ کو یاد ہوگا میں جو وی لاگ دیکھتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے تھا، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ لوگوں سے کام لینا نہیں آ سکتا. عمران خان کی جو شخصیت ہے، جو اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کو جو لوگ جو کرکٹ کے حوالے سے جانتے ہیں یا دوسرے حوالے سے جانتے ہیں، وہ اگر اپنی شخصیت کو اگر وہاں استعمال کیا جاتا بین الاقوامی معاملات میں. شروع سے میں کہتا رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کہاں کہاں انوالو ہیں، لیکن عمران خان یہاں چینی میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں کس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کہیں کسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہر ایک مطلب یہ حکومت کے نچلے لوگوں کا کام تھا. لیکن کل جب عمران خان نے لوگوں کو ٹیلی فون کیا ہے تو اس کا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کا کتنا اچھا اثر ہوا ہے. اچھا، یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ میرے پاس یہ کنفرم اطلاع ہے کہ بائیڈن جو ہے کل عمران خان کو ٹیلی فون کرنا چاہ رہے تھے. ان کا پورا پلان تھا کہ ٹیلی فون عمران خان کو کریں، لیکن جو ان کے کچھ وہاں پہ نمائندے ہیں جو ان کے انڈر ہیں یا ماتحت ہیں، میں اب نام نہیں لوں گا کس نے کیا کہا، کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ متنازع ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں پرابلم بن جاتی ہے کہ آپ نے نام بتا دیے. انہوں نے پھر بائیڈن کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی حال ہی میں جو عمران خان نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے بھی جلدی نہیں ہے بات کرنے کی، اب میں آئی ڈیم کیئر اباؤٹ کہ بھئی اگر وہاں سے ٹیلی فون نہیں آتا، تو اس کے اندر آپ کو بائیڈن کو کہا تھا کہ یہ آپ کی صبح کی ہوگی. جیسے کہ ابھی ایک نیا نئی صورتحال ہے، افغانستان میں ڈیفیٹ ہوئی ہے امریکہ کو، اور سب جگہ سے امریکہ پہ نزلہ گر رہا ہے، اور یہ ساری بات اخبارات میں آ گئی تھی. اگر آپ نے فوری طور پر عمران سے ٹیلی فون پر بات کی تو یہ ایک اور مزید سبکی کی بات ہوگی. تو لہٰذا ان کو یہ روک دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد بائیڈن نے بورس جانسن کو ٹیلی فون کیا اور ان سے پھر معاملات طے کیے اور ان کو ہدایت جاری کی کہ وہ فی الحال جو ہے پاکستان کے حوالے سے بورس جانسن جو ہے بات کریں گے، لیکن دوسرے امریکہ باہر ہے، بلنکن وغیرہ یہ سب بھی رابطہ رکھیں گے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ ایک اہم چیز تھی. اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن دوبارہ انٹرنیشنل صورتحال کے اوپر ایک بات میں پھر آپ کو ابھی افغانستان میں بتا دوں کہ امراللہ صالح کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا ہم نے، وہ بھاگ گیا تھا امراللہ صالح، اور جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں مسعود احمد، وہ میری اطلاعات کے مطابق پنشیر وادی پنشیر کے اندر کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن ابھی تو ان کے ویئر اباؤٹس نہیں پتہ لگ رہا ہے. بہرحال انہوں نے رابطہ کیا ہے بھارت کے ساتھ، امراللہ صالح کے رابطے ہیں، اور مسعود احمد جو احمد شاہ مسعود کے جو صاحبزادے ہیں ان کا رابطہ فرانس کے ساتھ ہے. اور فرانس کی انٹیلیجنس نے ہمیں کے حوالے سے ہی پتہ لگا ہے کہ انہوں نے بہت سارے ان کو وسائل دینے کے لیے طالبان کے خلاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس اس وقت ایک ایسا ریاست ہے، ایسی مملکت ہے جو کہ اسلام کے حوالے سے ایک اسپیشل مطلب ایک مخصوص متنازع نہ ہو بات، ایک مخصوص سوچ رکھتی ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور امراللہ صالح کو بھارت نے کہا ہے کہ وہ پوری بھرپور تیاریاں کریں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کو ہر طریقے سے ان کی مدد کی جائے گی. اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان کے اندر تقریباً کوئی ہزاروں کی تعداد میں امریکن کنٹریکٹرز بھی موجود ہیں، جو ڈین کور یا بلیک واٹر جو بھی آپ نام لیتے ہیں وہ اس شکل میں وہ لوگ موجود ہیں. تو امراللہ صالح نے یہ رابطہ کیا تھا امریکن انٹیلیجنس سے، اور ان آفیسر سے بات ہوئی تھی اور ان کا کہا تھا کہ وہ جو وہاں پر ڈین کور کے جو بلیک واٹر کے لوگ ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، اور تاکہ میں دوبارہ فوری طور پر جو طالبان کی جو موومنٹ ہوئی ہے اور جس طرح آپ کو ڈیفیٹ ہوئی ہے، میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کو مطلب ریکور کر سکتا ہوں. لیکن جو مجھے معلومات ہوئی ہے واشنگٹن سے، اس پہ فی الحال انہوں نے بھی کوئی جواب دینے سے انکار کیا ہے، کیونکہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جس طریقے سے امریکہ کو جو ڈیفیٹ وہاں پر ہوئی ہے، تو اور جس طرح وہ امریکہ بھاگے ہیں، جو امریکن بھاگے ہیں، جو ایک دفعہ پھر دوبارہ ویتنام کی جو
हुई है याद ताज़ा। अब देख रहे होंगे आप जिस तरह ये हेलीकॉप्टर से पहले भागे थे तो कल भी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए हैं। तो उस वजह से अमेरिकन बहुत मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं और वो अभी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो लिहाजा फौरी तौर पर अभी अमरुल्लाह साले को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ताहम ये कि वाजी पंजशेर के अंदर वो अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और तमाम उसमें मेरी इतलात के मुताबिक फ़ारसी बान लोग भी शामिल हैं। और लेकिन दूसरी जानब ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि तालिबान इससे मतलब गाफिल नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पर बैक चैनल के ऊपर ईरान से रब्ता किया है और तेहरान से उन्होंने कहा है कि वाजी पंजशेर के अंदर जो भी मामला हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ईरान अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ईरान से जैसे वादे तालिबान ने किए थे कि वहाँ पे ईरान को या जो शिया सेक्ट है या हज़ारे हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इस वक्त जो मुहर्रम चल रहा है, मुहर्रम के अंदर जो हालात और जो वाक़यात उन्होंने वहाँ पर देखे हैं, जितना अमन और सुकून वहाँ पर रहा है, तो लिहाजा तालिबान ने एक दफ़ा फिर कहा है कि वो ईरान इस हवाले से अपने वादों को पूरा करे या जो कुछ भी ऐसे आप समझते हैं। अच्छा, ये तो एक मैंने आप बताया आपको कि एक तरफ ये अमरुल्लाह साले वगैरह है, दूसरी तरफ ये है कि भारत, फ्रांस और जर्मनी ये जो है एक पेज के ऊपर है और इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सारी दुनिया के अंदर जो अखबारात हैं, जो जरायद हैं या जो लिखियारे हैं मुस्लिम हवाले से, जो इस्लाम के हवाले से लिखने वाले हैं, उनको कहीं कहीं कुछ इसराइल की एनजीओज भी हैं, क्योंकि इसराइल तो आपको पता है सारे सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं इसराइल तो मेन फैक्टर, मतलब बड़ी अगर कैनवस के ऊपर आप देखें ना तो आपको पीछे इसराइल और भारत ही नजर आते हैं। यहूद और हिनोद का जो कहते हैं ना कि इम्तजाज या इत्तेहाद, जो बड़े कैनवस पे, तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और तालिबान और के हवाले से मलाला यूसुफजई और दूसरे लोग जो हैं आपको देख रहे हैं बयानात भी आ रहे हैं, अखबारात में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, वो सिर्फ ये कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर पे उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 11 सितंबर का अमेरिका का ड्रामा था इस्लाम के हवाले से, वो जो लोग मुस्तखायफ हैं, जो फियर्स जिनके दिल में है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने। और दूसरी जानब मलाला ने इमरान खान से कहा कि जनाब वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स खोल दें, अफगानियों को आने दें। भाई क्यों आने दें, पहले अफगानी लेके हम बहुत फंस गए और अब हमें, मैं समझता हूँ कि ये काम नहीं होना चाहिए। और इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आपको बता दूँ कि कल बांग्लादेश, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अभी तक अखबारात में नहीं आई है, लेकिन हमें बताया गया था कि बांग्लादेश से अमेरिका ने बाकायदा खुद कहा था कि अफगानियों के लिए रास्ता खोल दे, अफगान महाजरीन के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने बात मना कर दी। उन्होंने भी वही इमरान वाली बात कर दी, एब्सोल्यूट नॉट। कम अज़ कम इमरान ने एक दफ़ा हिम्मत की एक बड़ी ताकत को जवाब देने की, इनकार करने की, तो पहली मरतबा आज बांग्लादेश को भी हौसला हुआ है कि उसने इमरान की जो है सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने भी साफ मना किया है बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि हम एक भी आदमी ले लेंगे, क्योंकि म्यांमार का जो हमारे पास 8-9 लाख जो है महाजरीन है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बर्डन है, हम आपकी बात पे सॉरी हम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर कोई मसला है, कोई खुराक का मसला या दूसरे तीसरे मामलात हैं, उस हवाले से हम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हम आपके कहने के ऊपर कोई बॉर्डर नहीं खोलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश जैसा मुल्क भी अब अमेरिका के आगे बोलने लगा है, हिम्मत पाकिस्तान ने दिलाई। अच्छा, दूसरी जानिब ये बता दूं कि आज बोरिस यल्सिन, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ तो इस वक्त बरतानिया के अंदर इजलास चल रहा है, बोरिस यल्सिन जो अफगानिस्तान की सूरत के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और वो एतमाद में ले रहे हैं पार्लियामेंट को, क्योंकि कल अमेरिकन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने EU और नेटो के अफराद से बातचीत की थी और अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर उनका एतमाद में लेने की कोशिश की थी, लेकिन बोरिस यल्सिन ने और दूसरे यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदों ने उनको बताया कि इमरान खान के साथ जो इमरान खान के साथ जो बात हुई और जो तहफ़्फ़ुज़ात यूरोपियन यूनियन को हैं, इमरान खान उन तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करने के हवाले से उन्होंने कुछ गारंटीज़ दिलाई हैं। और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान का तालिबान के ऊपर इतना असर तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम तालिबान इमरान खान की बात ज़रूर मानेंगे। और कुछ उनके भी राब्ते हुए हैं कि मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि जो यूरोपियन यूनियन में जो तालिबान के सफारत खाने हैं अफगानिस्तान के, वो बड़े मुतारिक हैं, तो इस वजह से कुछ थोड़ा सा उनको हौसला हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब भारत के अंदर भी सूरत हाल कुछ इसी तरह है कि भारत में तो आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हुई है। भारत में हमें पता लगा कि मोदी साहब ने कल एक आला सदर का इजलास बुलाया, जिसके अंदर राजनाथ भी थे, अजीत देवल भी थे, जयशंकर भी थे, और उन लोगों से कहा गया है कि वो जो हैं जो बागी क़ुव्वतें हैं अफगानिस्तान का, जो तालिबान की बागी क़ुव्वतें हैं, उनको मदद की जाए और किस तरीके से उनको कहाँ तक माली तौर पर या असले के तौर पर जिस तरह भी मदद की जा सकती है उनकी मदद की जाए। और दुनिया के अंदर तमाम उन ताकतों को जो कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मुखालिफ हैं उनको इकट्ठा किया, उनसे राब्ते किए जाए, उसके लिए कल इनको एक ये चीज़ दी गई है। अच्छा, दूसरा आपने खबर अभी टीवी पे सुन ली होगी कि ताजिकिस्तान ने कहा है कि अफगानी सफारत खाने के अशरफ गनी को गिरफ्तार किया जाए, इंटरपोल को। पता नहीं, खैर इंटरपोल अभी गिरफ्तार तो नहीं करती, ये तो खैर उड़ती उड़ती खबर है। लेकिन ये है कि एक और दूसरी बड़ी खबर ये है कि चीन और रूस ने पसे पर्दा मामला तय कर लिया और उन्होंने फैसला किया है कि अफगानिस्तान से जो वैक्यूएशन हुई है अमेरिका की और जो खला पैदा हो रहा है, जो वैक्यूम आया है, उसको रूस और चीन मिलकर पुर करेंगे। और इस हवाले से रूस और चीन और तालिबान के दरमियान पसे पर्दा बहुत सारे मामला तय पा गए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ थी। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह कि बरतानिया ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए 20,000 अफगानियों को पनाह देने का ऐलान किया है। बरतानिया ने
بہرحال پتہ نہیں کیا سوچ ہے ان لوگوں کی، یورپین یونین کی، پہلے ہی افغان مہاجرین کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا کے اندر مہاجرین جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو تو پرابلم ہوتی ہے شام کے، کیونکہ دیکھیے جو انسان اپنے ملک میں ہوتا ہے، اپنے دیش میں ہوتا ہے، وہ بات کچھ اور ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا کا ملک اگر جب وہ مہاجر بن کے جاتا ہے تو نہ صرف اس ملک کی معیشت کو بھی اثر پڑتا ہے اور بلکہ خود ان کی اپنی ثقافت بھی مجروح ہوتی ہے. خیر بہرحال انہوں نے 20,000 مہاجرین کو لینے کا فیصلہ کیا ہے. افغان مہاجرین کو کہا ہے کہ ہم ان کو شہریت دیں گے اور کہا ہے کہ ہر سال 5,000 کو شہریت دی جائے گی. تو یہ ایک صورتحال تھی. اب پاکستان کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ کو پتا ہے محرم ہے، 9-10 محرم کا چل رہی ہے، تو صورتحال آپ کو پتا ہے جو چل رہی ہے. لیکن ایک خاص بات یہ آپ بڑے دیکھ لو کہ اقبال پارک کے اندر جو ایک واقعہ وہ افسوسناک ہوا ہے خاتون کے ساتھ جو ٹک ٹاکر تھی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر جو کچھ بھی ہوا یہ غلط ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پنجاب کی حکومت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت کے اندر ابھی بھی جو لوگ پنجاب پولیس ہیں اس کے اندر نواز شریف اور جو شریف برادران ہیں ان کے فالوورز ہیں، اور ان کی کہیں نہ کہیں کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کو بدنام کی جائے. اس سے پہلے بھی ہائی وے کے اوپر بھی واقعات میں جو کچھ ہوئے سارے کے سارے واقعات اگر آپ دیکھیں تو عالمی سطح پر اچھالے جاتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ حکومت کو یا موجودہ حکومت کو ناکام کیا جائے یا بدنام کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ میں صرف عمران خان کو نہیں الزام دوں گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی ذمہ دار جو ہماری اسلامی جماعتیں بھی ہیں. جب اسلامی جماعتیں صرف اپنی تمام قوت اور اپنی تمام زور جو ہے صرف اقتدار کے حصول اور لالچ کے اندر لگا دیں گی اور دین سے جب ہٹ جائیں گی اور دین کا کام نہیں ہوگا تو پھر لوگوں کے اندر یہی چیز ہوگی کہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. جو کچھ وہاں پر ہوا ہے وہ ایک آدمی نہیں تھا، وہ 400-500 لوگ تھے، اور بہرحال عوام تھی. تو عوام کے اندر دین کی تھوڑی بہت سوچ اگر ہوتی تو کم از کم لوگ اس قسم کی شرمناک حرکت نہ کرتے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمیں اپنے کردار کے اوپر اپنے عمل کے اوپر غور کرنا ہوگا. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.